بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ میں ایک نام حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے، جن کی توبہ کا واقعہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ حضرت ماعز کے والد کا نام مالک تھا اور آپ قبیلہ اسلم سے نسبی تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے کب اسلام قبول کیا اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، مگر غالب امکان یہی ہے کہ آپ نے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا ہوگا۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے گھر میں تھے کہ جس کا نام حذال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت حذال کی ایک آزاد کردہ باندی تھی جو کہ وہیں رہتی تھی۔ ایک روز ماعز شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور حضرت حذال کی باندی سے زنا کر بیٹھے۔ جب یہ واقعہ حضرت حذال کے سامنے آیا تو آپ نے ماعز سے کہا، تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور اپنا حال بیان کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ رسول خدا تمہارے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں۔ ماعز اپنے کیے پر نہایت نادم و شرمندہ تھے۔ آپ فوراً وہاں سے نکلے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، خدا سے بخشش مانگ اور توبہ کر۔ آپ چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، مجھے پاک فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ ماعز نے عرض کیا، زنا سے اور اس کی ناپاکی سے۔ یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ ماعز بھی گھوم گئے اور دوسری طرف آ کر پھر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے اپنا رخ انور پھیرا اور صحابہ سے پوچھا، کیا یہ شخص دیوانہ ہے جو یہ بات دیوانگی سے کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص دیوانہ نہیں ہے بلکہ فرزانہ ہے، یعنی عقل مند ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا شراب پیے ہوئے ہے جو اس کی مستی اور نشے میں یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے؟ اس پر صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھا اور ماعز کا منہ سونگھنے لگا، مگر ان کے منہ سے شراب کی بو محسوس نہ ہوئی، یعنی وہ شراب کے نشے میں نہیں تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے اس عورت کا بوسہ لیا ہو یا اسے اپنے ساتھ چمٹایا ہو یا اسے اپنے ساتھ سلایا ہو یا اس کے ساتھ مذاق کیا ہو اور اس کو یہ زنا کہہ رہا ہو۔ ماعز نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں نے زنا کیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس کے گھر ماعز تھے اور جہاں زنا واقع ہوا تھا اس سے فرمایا، اگر تم ماعز کی پردہ پوشی کرتے اور اس کے زنا کے قصے کو ظاہر نہ کرتے تو تیرے لیے بہتر تھا۔ غرض کہ جب حضرت ماعز نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم سنسار کا حکم جاری فرما دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام انہیں مدینہ منورہ کے سنگستان میں لے گئے اور انہیں سنسار کر دیا گیا۔ منقول ہے کہ جب آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بھاگنے لگے، لیکن اسی دوران ایک شخص کے ہاتھ میں اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لگی جو اس نے حضرت ماعز کے دے ماری، جس کے بعد آپ کو اتنا سنسار کیا گیا کہ آپ جاں بحق کے تسلیم ہو گئے۔ اس کے بعد جب لوگ حضور کے پاس گئے اور تمام واقعہ سنایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کیوں نہ چھوڑ دیا تم لوگوں نے جب وہ بھاگا تھا،
کہ وہ خدا سے توبہ کرتا اور اللہ عز و جل اپنی رحمت و کرم سے اس کی توبہ قبول فرماتا۔ اس کے بعد حضور نے حضرت ماعز کے لیے استغفار فرمائی اور فرمایا بلا شبہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ساری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کافی ہو جائے اور سب کے لیے کارآمد ہو۔